وتذل من تشاء، جس کو چاہے تو ذلت دے، بیدک الخیر، ہر قسم کی بھلائیاں تیرے ہاتھ میں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اے اللہ تولج اللیل فی النہار، آپ داخل کرتے ہو رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور آپ داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔ اس کے دو مفہوم، ایک تو یہ کہ رات کے اندر دن آ جاتا ہے اور دن کے اندر رات، ایک یہ کہ رات دن کا بڑا چھوٹا ہونا۔ وتخرج الحی من المیت، آپ نکالتے ہیں زندے کو یا اللہ من المیت، مردے سے، وتخرج المیت من الحی، اور آپ نکالتے ہیں مردے کو زندہ سے، گٹھلی سے کھجور، کھجور سے گٹھلی، دانے سے بالی، بالی سے دانا، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، بے جان نطفے سے جاندار، جاندار سے بے جان نطفہ، مومن سے کافر، کافر سے مومن، یہ سب زندے سے مردہ، مردے سے زندہ۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور آپ رزق دیتے ہیں جس کو چاہیں بغیر حساب کے۔ سب طاقتیں قدرتیں تو ایک اللہ کی۔ عیسیٰ تو مجبور ہے، عیسیٰ تو مخلوق ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، وہ کہتا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور تم اس کو کہتے ہو الہ ہے۔ اے مومنو، یہ عقیدہ نظریہ ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومنوں کو کافروں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم کہتے ہو ہم اللہ کو مانتے ہو، کیسے تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری تابعداری کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی اتباع اطاعت میں نجات تھی، اب میری اتباع اور میری اطاعت میں نجات ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ، کہہ دیجیے اطاعت کرو، بات مانو اللہ کی، مر رسول رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کر جائے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے دوستی نہیں رکھتے، کافروں کو پسند نہیں کرتے، یہ کافر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، وحدانیت کا اقرار کرو، بندوں کو کیسے الہ مانتے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جناب مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، عیسائیوں کو بتانے کے لیے کہ جو پیدا ہوئی، ہاں جس کی ماں پیدا ہوئی، وہ کیسے الہ ہو سکتا؟ عیسیٰ کیسے الہ؟ عیسیٰ کی ماں تو پیدا ہوئی تھی، ہاں نیک تھے، نیک گھرانہ تھا، اچھا گھرانہ تھا۔ ہوا یہ کہ بی بی مریم کی والدہ محترمہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے نظر مانی، انی نذرت لک ما فی بطنی اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے نا، مجھے امید لگی ہے یہ جو ہوگا نا پیدا، اس کو میں تیرے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے، بیت المقدس میں یہ خدمت کرے گا، اور یہاں جو ہے وہ دین کے کام کرے گا، دین کے لیے وقف، اس سے گھر کا کام نہیں لیا جائے گا، کوئی دنیاوی کام نہیں لیے جائیں گے۔ جب پیدا ہوئی تو وہ بیٹی تھی تو بڑی پریشان ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی بی بی مریم کی ماں کہنے لگی ربی انی وضعت انثی، یا اللہ میں نے تو نظر مانی تھی تو لڑکی پیدا ہوگی، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ کیا پیدا ہوا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، مریم کی ماں سمجھ، تیرے ذہن میں جو تصور تھا نا لڑکے کا، وہ لڑکا جو تیرے تصور میں ہے وہ اس لڑکی جیسا نہیں ہے، یہ لڑکی اس سے افضل۔ انی سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں نے اس کا نام یہ مریم رکھ دیا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس کو بچاتا ہوں، میں اس کو جو ہے نا وہ دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا اس کو شیطان چوکا مارتا ہے، اس لیے وہ روتا ہے نا، دنیا میں وہ روتا ہے، سوائے مریم، سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں کے، اس کو شیطان چوکا نہیں مار سکا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی مریم کی ماں کی، پھر اس کی پرورش ہوئی بڑے اچھے انداز سے، لیکن وہ تھی سردار کی بیٹی، نیک دیندار تھا اس کی بیٹی۔ اب سب آپس میں یہ بحث کرنے لگے کہ اس بیٹی کی پرورش کون کرے، کون اس کی کفالت کرے، تو بالآخر انہوں نے قرآن اندازی کی، تو زکریا علیہ السلام کے حصے میں ان کی پرورش آئی، یہ خالو تھے بی بی مریم کے، تو انہوں نے ان کی پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ شروع سے ان کی تربیت تعلیم اٹھان بڑی اچھی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ زکریا علیہ السلام ان کو کمرے میں چھوڑ کے جاتے، کمرہ بند ہوتا تھا، جب کہیں کام جاتے ان کو جہاں بٹھا کر جاتے،
واپس آئے دیکھا ایک دن مریم کے پاس پھل ہے اور پھل بھی بے موسم ہے. قال یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کیا، یہ پھل کہاں سے آ گئے ہیں بھی بے موسم؟ انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب. تو پھر زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، ویسے یہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی اور ان کی بیوی بانجھ تھی، اس نے جوانی میں بھی بچہ نہیں دیا تھا کبھی. لیکن زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا اور یہ منظر دیکھ کر امید بھی لگ گئی. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی کھڑے زکریا نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یا اللہ مجھے بھی اولاد دے دے، اگر اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، موسم تو میرا بھی نہیں لیکن تو مجھے اولاد دے سکتا ہے کیونکہ تو سننے والا ہے دعاؤں. اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھنا تو نہیں تھا، اللہ نے فوراً خوشخبری دے دی. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. لو زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں، تجھے بیٹا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تو بیٹا ہوگا اور بیٹے کا نام بھی ہم رکھتے ہیں یحییٰ، یحییٰ اس کا نام ہے، اور وہ نبی ہوگا، سردار ہوگا. اب زکریا علیہ السلام حیران ہو کے کہنے لگے یا اللہ تو کیسے بیٹا ہوگا، کیسے اولاد ہوگی، میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ. نے کہا بس اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے. اچھا یا اللہ، پھر وہ مسئلہ جو ہے جو کہ اسباب کے طور پر ہے وہ تو ہونا نہیں ہے، اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب بیٹا جو ہے ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نشانی مقرر کی کہ تو 3 دن تک گفتگو نہیں کر سکے گا. تصویر تحمید میں زبان چلے گی لیکن گفتگو میں تیری زبان نہیں چلے گی. جب تیری زبان گفتگو میں رک جائے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ فضل کرنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ جو یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو چلو ٹھیک ہے، ماں باپ ان کے بوڑھے تھے لیکن تھے، موجود تو تھے. اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے نا ایسا کرشمہ دکھایا، ایسا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنی طرف سے معجزہ دکھایا. کیا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا بغیر باپ کے. اب مریم جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، اللہ کو یاد کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی فرشتوں کو بھیج کر، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تمہیں خوشخبری دیتے اور وہ نبی ہوگا، اور وہ اس کے معجزات میں سے یہ بات ہوگی کہ وہ بچپن سے ہی کلام کرے گا جھولے میں. تم نے کہا یا اللہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ کوئی بشر، کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا. دنیا کی عفت و عصمت کی وہ جو ہے عظیم عورت تھی عفت و عصمت میں، اور بڑی نامور اور اونچی عورتوں میں سے تھی. تو فرشتے نے کہا جو خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا، اسی طرح تیرے اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. جب اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں نا، کن کلمہ جتنی دیر لگتی ہے اور چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو لینے والی جان اور وہ دینے والا جانے، میں تو خوشخبری دینے کے لیے آیا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ، اور معجزہ میں 2 باتیں یاد رکھیں. پہلی بات یہ، معجزہ اللہ کے قبضہ میں ہوتا ہے، کسی نبی رسول کے قبضہ میں نہیں ہوتا. کرامت بھی اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے، کسی ولی کے قبضے میں نہیں ہوتی. جب اللہ چاہتے ہیں کسی نبی رسول سے معجزہ ظاہر کرا دیتے ہیں، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کہ جب چاہیں وہ دکھائیں، نہ اللہ تعالیٰ دکھاتے. ایک بات. دوسری بات، معجزہ چونکہ عام روش سے، عام آلات سے ہٹ کر واقع ہوتا ہے، لہذا اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اس مبالغے کا جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی کہ اے نبی ان کو قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب تعالوا آؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک چیز پر ہم اتحاد کر لیں، اتفاق کر لیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، ایک اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان کو یہ دعوت ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، یہود و نصارہ کا، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے سلسلہ میں. آگے اللہ نے ایک وعدے کا ذکر کیا، جو اللہ نے وعدہ لیا. اللہ نے 2 وعدے لیے، ایک اپنی توحید کا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. اپنی توحید کا وعدہ لیا، 9ویں پارے میں ذکر ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے تمام پیدا ہونے والی مخلوق کو پہلے جو ان کو پیدا کیا مختلف صورتوں میں،
جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اور ان کو کہا الستو بربکم، کیا میں